توفیق دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے اس تقدیر پر تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو اس کے لیے خیر کا سبب بنا دیتے ہیں، اور اس تقدیر کو اس کی زندگی کے لیے برکت کا سبب بنا دیتے ہیں. میرے عزیز بزرگوں، ابھی چند دن پہلے ہم سب مل کر مختلف قسم کی تدبیریں کی، اسباب اختیار کیے، اور اپنے اپنے ثوابدید پر جس کو ہم نے بہتر سمجھا وہ تدبیر ہم نے اختیار کی، جو سبب کو ہم نے بہتر سمجھا اس سبب کو ہم نے اختیار کیا. اب نتیجہ آنے کا وقت ہے چند گھنٹوں میں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ نتیجہ آنے سے پہلے، تقدیر کا واقعہ پیش آنے سے پہلے تدبیر کو اختیار کرنا ہے اور ساتھ میں مسلسل دعائیں کرنا ہے. دعائیں کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے. تقدیر کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے، خود دعائیں کیجئے. دعائیں مؤمن کے ضائع نہیں ہوتی ہیں، جو مانگتا ہے اللہ کی طرف سے اسے وہ دے دیا جاتا ہے. حدیث کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں. بندہ مؤمن جو مانگتا ہے، اگر اس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ مانگی ہوئی چیز تو اللہ اسے دے دیتے ہیں. اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتے. نہیں تو اس دعا کی برکت میں اس پر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف جو مقدر ہو چکی تھی، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان آفات کو، ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں، ان کو پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت میں یہ دنیا کی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 25 سالہ، 50 سالہ مصیبتوں کے طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ آخرت کا سب سے بڑی مصیبت، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، دعاؤں کی برکت کو وہاں ظاہر کرتے، نیکیوں کی شکل میں عطا کرتے. تو بہرحال دعا ضائع نہیں ہوتی، بندے کا پکارنا اللہ کو ضائع نہیں ہوتا. اس لیے ابھی تقدیر کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہ ایسے کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر، ہمارے ملک والوں پر، ہمارے قوم پر رحم کرنے والا نہ ہو. مسلسل دعا کیجئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اس دعا کو پڑھتے رہیے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے، کاموں کو بنانے والا ہے. جب وہ کاموں کو بنانے کے لیے آ جائے کسی قوم کے لیے، کسی قوم کے افراد کے لیے، ملک میں بسنے والوں کے لیے، اگر وہ کام بنانے کے لیے آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت کام بنانے سے روک نہیں سکتی ہے. اس لیے اس وظیفے کو بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر پڑھتے رہیے. دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہم جو مانگے ہیں وہ دے دیں گے. اگر نہیں تو ان دعاؤں کی برکت سے مصیبتیں، آفتیں جس کے بارے میں ہمیں اندیشہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں خوف ہے، جس فساد کے بارے میں ہمیں خوف ہے، اللہ تعالیٰ ان فساد اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر ہونے سے روک دیں گے. کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام بادشاہوں، تمام حاکموں، تمام وزراء کے دل ہیں. وہ جس طرف چاہے پھیر سکتے ہیں. حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے قلوب و دل میرے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میرے احکام پر چلتے ہیں، میری نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو میں بادشاہوں کے، حاکموں کے، وزراء کے قلوب کو نرم کر دیتا ہوں۔ وہ تب تمہاری بھلائی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، وہ تمہیں نفع پہنچانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے احکام پر نہیں چلتے، میرے احکاموں کو توڑتے ہیں، تو پھر میں بادشاہوں کے، حاکموں کے، وزراء کے دل کو سخت کر دیتا ہوں، پھر وہ تمہیں تکلیف پہنچانے لگتے ہیں، وہ تمہیں پریشان کرنے لگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ موقع اس آئے کہ دعا کریں اور یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے۔ پھر جب اللہ ہمارا ہو گیا تو پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے مختلف قسم کی تدبیریں اختیار کی، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہم نے تدبیریں اختیار کی۔ یہ الگ بات ہے اپنے اپنے ثوابدید پر، اپنے اپنے سوچ اور اپنے اپنے خیالات کے مطابق جو صحیح سمجھا وہ تدبیر، جو صحیح سمجھا وہ سبب ہم نے اختیار کیا۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کمزور سے کمزور سبب، کمزور سے کمزور سبب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، صدیوں کے فساد کو ختم کر دیتے ہیں، زمانے کی پریشانی کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کمزور سے کمزور سبب کے ذریعہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے سبب اختیار کیا ہے، تدبیریں اختیار کی ہے۔ پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے اندر بیداری آئی، مسلمانوں کے اندر پہلے سے زیادہ چلت پھرت ہوئی، سوچ اور سمجھنے میں قوت پیدا ہوئی، ہم نے بہت اسباب اختیار کیے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ اگر چاہتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹے سبب، معمولی سے معمولی تدبیر پر بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو لیجئے۔ پیغمبر تھے، نبی تھے، بڑا مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھتے تھے۔ ایک مصیبت کا دور چلا سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ ہر انسان کے دور میں کبھی کبھی مصیبتیں آنے لگتی ہیں، پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ کبھی کسی کی مصیبت کا دور ذرا لمبا ہوتا ہے، کسی کا ذرا مختصر ہوتا ہے۔ جب وہ دور شروع ہوتا ہے مصیبت کا، اللہ حفاظت فرمائے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا، ہماری تدبیریں ہمارے ساتھ دینا چھوڑ دی، ہمارے رشتہ دار ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیے، ہماری اولاد ہم سے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیے، سارے وسائل بیکار معلوم ہوتے ہیں اس وقت۔ کبھی کبھی ایسا دور ہر انسان پر آتا ہے، اور وہی ایک وقت ہوتا ہے پروردگار رب العالمین کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کا، ایمان کی پختگی پر قائم رہنے کا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کا۔ وہ وقت بہت اہمیت والا ہوتا ہے۔ کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس وقت ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس وقت عبادتیں بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی مشغول ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی پر حالات آئے، مصیبتیں آئیں، اور حالات اور مصیبتوں کے وقت میں شیطان کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا کام آ گئی تیری نماز، کیا کام آ گئی تیری دعوت و تبلیغ، کیا کام آ گئی تیرے واعظ و نصیحت، کیا کام آ گئے تیرے سماجی خدمت، کیا کام آ گئی تیری والدین کی خدمت، خاندان کی خدمت کرنا، تجھے کیا پیدا ہو گیا؟ مصیبت میں ہے تو اس وقت ہی سمجھنے کا وقت ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، مجھے اس کا بدلہ دے گا،
مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، اللہ پر یقین رکھنے کا وقت یہ بہت اہمیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام پر پریشانیاں آئی۔ سب سے پہلے مال دولت آپ سے ختم ہو گئی، پھر مصیبت کی ہی دور میں ایسے آفتیں آئی جس کی وجہ سے اولاد ایک 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 کر کے مرنے لگی، حتیٰ کہ سارے اولاد، سارے بچوں کا جنازہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے اٹھ گیا۔ وہ وقت کا ہے، اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ایک ایک کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ساری اولاد چھین لی گئی، وفات پا گئے، اور سارے ملنے جلنے والوں نے بھی، سارے معاونین بھی، سارے محبین نے بھی ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے گئے۔ اب پڑے ہیں بیماری میں مبتلا، صرف ایک ان کی بیوی تھی جو ان کی مددگار، ان کا تعاون کرنے والی، ساتھ دینے والی ایک بیوی رہ گئی۔ اور یہ سلسلہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، تفسیر کے کتابوں میں لکھا ہے مصیبت یا آزمائش کا دور تقریباً 20 سال رہا۔ 20 سال رہا۔ کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے۔ برگزیدہ بندے، نبیوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سارے صحابہ، سارے اولیاء، سارے قطب، سارے ابدال مل کر ایک نبی کے پیر کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے انبیاء کا، اور ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ بیماری لگ گئی تو بچے دور، رشتہ دار دور، خاندان والے دور، پیسہ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تنہا رہ گئے۔ مصیبت کا دور چل رہا ہے۔ اس مصیبت کے دور میں ایک دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام، وہ رہا اللہ کا دامن اور دعاؤں کا ذریعہ۔ دعا کرتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، آپ بہت رحم کرنے والوں میں سے ہیں، مجھ پر رحم فرما دیجیے، مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ مسلسل دعائیں ہوتی رہی۔ اب میں یہاں پر بتانا مجھے اصل یہ ہے کہ سبب دیکھو کتنا کمزور سبب ہے جو حضرت یا ایوب علیہ السلام نے بعد میں چل کر اپنایا، وہ اللہ کے حکم سے اپنایا۔ ارکض برجلک ھذا مختصر بارد وشراب، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ایوب ہم نے تمہاری دعا سن لی، تم جہاں سو رہے ہو وہیں صحیح ذرا پیر میں حرکت دو، زمین پر مارو پیر کو، وہاں سے چشمہ پھوٹے گا، اس پانی کو پیو، اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس پانی سے نہاؤ، ظاہری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے ان کی بیماریاں دور ہونے کے بعد، آزمائش کا دور ختم ہونے کے بعد، جتنی اولاد تھی وہ پوری اولاد دی، جتنا مال تھا وہ پورا مال دیا، جتنی دولت تھی وہ پوری دولت دی، اور اس کا ڈبل دیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ہمارے طرف سے اور بھی عطا کیا۔ اب مجھے یہاں بتانا یہ ہے، اسباب سبب کے درجے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا، زمین پر پیر مارا۔ وہ کتنا کمزور سبب تھا، 20 سال کی بیماری کے مقابلے میں، 20 سال کی مصیبت کے مقابلے میں، 20 سال کی آفت اور آزمائش کے مقابلے میں زمین پر پیر مارنا کتنا معمولی سبب تھا، لیکن اس سبب میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی کہ اس سبب سے
بیماری بھی ختم ہوئی اور کھوئی ہوئی ساری دولت بھی آ گئی، اور اللہ نے اس کے مثل اولاد اور اس کی دگنا اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ حضرت مریم پر ایک دور گزرا، حضرت مریم کنواری تھی، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں اللہ کے طرف سے میں فرشتہ تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے لیے میں ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دیتا ہوں۔ بدن پر جھرجھری طاری ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام کی، کہنے لگے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا، میری شادی نہیں، میرا نکاح نہیں ہوا، کسی مرد نے مجھے چھوا تک بھی نہیں، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس نے تو اب فیصلہ کیا ہے تمہارے متعلق بغیر باپ کے بچے کو دینے کا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے بغیر باپ کے حضرت آدم کو حوا کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس خوشخبری کو قبول کرو۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ حضرت مریم کی اس بات کو قرآن نے نقل کیا ہے، جب ان کے پیٹ میں حمل آ گیا، حضرت جبرائیل کے گریبان میں پھونک مارنے سے یا منہ میں پھونک مارنے سے حمل ٹھہر گیا تو بے چینی شروع ہوئی، لوگوں کے پاس سے دور چلے گئی تاکہ لوگ الزام نہ لگائیں کسی قسم کا، آبادی سے دور چلے گئی، اور وہاں آبادی سے دور جانے کے بعد بے چینی، کوئی جلیس نہیں، کوئی ساتھی نہیں تسلی دینے والا، کوئی رشتہ دار نہیں غم سننے والا۔ وہ وقت ہوتا ہے جب حمل سے ہوتی ہیں تو ان کو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تسلی دینے والے رہیں، میرے درد کو سننے والے رہیں، میری بے چینی کو سننے والے رہیں، مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے رہیں۔ یہ حامل عورت کو تکلیف کے وقت میں یہ کیفیت ہوتی ہے اندر، تو ان کو یہ کیفیت ہوئی تو دیکھا آس پاس میں کوئی نہیں، بے چین ہے، اور ادھر سے خوف بھی ستا رہا ہے، لوگ پوچھیں گے بچہ کس کا تو کیا جواب دوں، اور ادھر بھوک کی شدت، پیاس کی شدت۔ اس وقت انہوں نے چھوٹی سی تدبیر اختیار کی، اس تدبیر میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، آواز آتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری تسلی کے لیے ہم ہیں، تمہاری بے چینی کو ہم ختم کریں گے۔ اب بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، تو یہاں چشمہ جاری ہوگا، اس سے پانی پیو، اور تمہاری تدبیر کی مختصر سی صورت یہ ہوگی کہ اس حمل کی حالت میں کھجور کے درخت کو تھوڑا سا حرکت دو۔ کھجور کا درخت دیکھے ہیں، مضبوط ہوتا ہے، پہلوان بھی حرکت نہیں دے سکتا ہے اس سے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کھجور کے درخت کو حرکت دو، ہزی الیک بجذع النخلہ، حرکت دو۔ اپنی طاقت کے بقدر انہوں نے حرکت دی، کھجور نیچے گرنے لگے، تو کھاتی ہے، پیتی ہے، لمبا واقعہ ہے۔ چھوٹی سی تدبیر سے ان کی وہ تکلیف دور ہوئی، ان کی وہ پریشانی دور ہوئی، وہ غم دور ہوا۔ تو ہم نے بھی تدبیریں اختیار کی تھی، لمبے عرصے سے جس مصیبت میں ہم لگے تھے، لمبے عرصے سے مصیبت میں، پریشانی میں جو لگے ہوئے تھے، ہمارے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خلاف ہم نے تدبیر اختیار کی، اپنے اپنے ثواب دید پر تدبیر اختیار کی۔ اور ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، کسی خیر کے کام میں
باغ دوڑ کرتا ہے آدمی بندہ اخلاص کے ساتھ، یہ شرط ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر، اپنا کوئی مطلب اس میں نہ ہو، اپنا کوئی مقصد اس میں نہ ہو، اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے، وہ تدبیر کے نتیجے میں اسے کامیابی ملتی ہے تو 2 اجر ملتے ہیں، اسے 2 بڑے بڑے اجر ملتے ہیں۔ ایک اجر یہ ہے کہ اس نے تدبیر اختیار کی، دوسرا اجر یہ ہے کہ اس کی تدبیر کے نتیجے میں مصیبت ٹل گئی قوم سے، اس کی تدبیر کے نتیجے میں ملک سے مصیبت ختم ہو گئی، اللہ اسے 2 اجر عطا کرے گے۔ اس کے برخلاف کوئی مخلص آدمی اخلاص کے ساتھ اپنے اعتبار سے تدبیر اختیار کیا قوم پر پڑی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، ملک پہ پڑی ہوئی تدبیر کو، ملک پہ پڑی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنے طور سے تدبیر اختیار کی، سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، مشوروں کے بعد اختیار کی، اتفاق سے وہ تدبیر اس کی سکسس نہیں ہوئی، غلط نکل گئی اس کی تدبیر، تو بھی رائے گا نہیں جاتا ہے اس کا وہ محنت کرنا، اس کی وہ کوشش کرنا، وہ تدبیر اختیار کرنا رائے گا نہیں جاتا ہے۔ 2 اجر نہیں تو کم از کم 1 اجر ملیں گے اس کی محنت کا، اس کی تدبیر اختیار کرنے کا، اس کی پریشانی اختیار کرنے کا، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنے کا۔ اس لیے نتیجہ جو بھی نکلے، نتیجہ جو بھی نکلے کل کے دن نکلنے والا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ صدق دل سے ملک و ملت کی بھلائی والا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو، ایسا فیصلہ ظاہر ہو جو ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے خیر کا فیصلہ ظاہر ہو، اس کے لیے دعائیں کرو۔ ملک میں فساد مچانے والے، زمین میں فساد مچانے والے، لوگوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے اقتدار سے دور ہو، ایسا فیصلہ ہے، دعا کرو۔ اگر فیصلہ بہرحال ہمارے موافقت میں آ گیا، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا آ گیا، اللہ کا شکر بجا لاؤ، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے، اور خوشی بھی منا سکتے ہیں، لیکن خوشی منانے کا سلیقہ یہ ہو، خوشی منانے کا ڈھنگ یہ ہو کہ ہمارے سے اختلاف رائے رکھنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے بندے خصوصاً مسلمان رائےوں میں اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارے محنت کے موافق نتیجہ نکلا، ہمارے خیالات کے مطابق نتیجہ نکلا، ہماری تدبیر کے مطابق فیصلہ نکلا، تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے پر خوشی کا اظہار کریں کہ ہمارے سے اختلاف رائے رکھنے والے، چاہے ہماری قوم کے ہو چاہے دوسری قوم کے ہو، ان کو کسی قسم کا غصے کا سبب نہ بنے، کسی قسم کے تکلیف کا سبب نہ بنے، کسی قسم کے ان کے جذبات کو مجروح کرنے کا طریقہ نہ اپنایا جائے، اس طریقے پر خوشی منا سکتے ہیں۔ اگر اتفاق سے اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، ہماری تدبیر کے خلاف، ہماری سوچ کے خلاف، ہمارے خیالات کے خلاف، ہماری کوششوں کے خلاف فیصلہ ظاہر ہوا تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کو کسی بھی حالت میں مایوس ہونا درست نہیں ہے، مایوس ہونا جائز ہی نہیں ہے، مایوسی کفر پر لے جاتی ہے۔ ہم سوچیں ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ایسا نتیجہ نکلا، لیکن اس کوتاہی کے سلسلے میں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ ہو، ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے پر بہتان نہ ہو۔ تدبیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، تدبیر اختیار کرے گا۔ علماء نے بھی تدبیر اختیار کیا، ائمہ مساجد نے بھی اختیار کیا، عام آدمیوں نے بھی اختیار کیا، مسلمانوں میں مردوں نے بھی محنت کیا، عورتوں نے بھی محنت کیا ہے۔
تو اگر فیصلہ ہمارے خلاف نکلا تو ایک دوسرے پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں، بہتان لگانے کی ضرورت نہیں. مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں علماء میدان میں اتر کر کام نہیں کرتے. مسجد کی دوڑ، ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، اس طرح کے تھانے دے جاتے ہیں. خالی نمازاں پڑھا ڈالتے ہیں، خالی خطبے ڈالتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. قوم میں اتر کر کام کرو. علماء کی بات چلتی ہے، علماء سنتے ہیں. کہا جاتا ہے جب وہی علماء ہمت کر کے، حوصلہ کر کے، جب سوچ و وچار کے، سوچ و غور کرنے کے بعد، سوچ سمجھ کرنے کے بعد کسی نتیجے میں پہنچ کر محنت کرتے ہیں تو پھر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں، بدگمانیاں کی جاتی ہیں. میرے عزیزوں، بدگمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. قرآن نے جسے اسم کہا ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. بدگمانی اسم ہے اور اس سے بچو. جب علماء میدان میں اتر کر کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موافقت میں کام کریں، یہ جیسا سوچتے ہیں وہ سوچ میں کام کریں. ہر آدمی، ہر پارٹی والا، ہر کام کرنے والا یہ سوچے کہ علماء ہماری طرفداری میں کام کریں، نہیں تو پھر ان پر الزام، نہیں تو ان پر بہتان، تو پھر کیسا ہوگا کام کرنا؟ کام وہ کرتے ہیں اپنی سوچ کے سے، اپنی فکر سے، پھر مشورہ کرنے کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد قوم کے حق میں ان کو جو بہتر نظر آتا ہے وہ کام کرتے ہیں. تو آپ کی سمجھ میں کام آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو علیحدہ اختیار کیجئے، علیحدگی اختیار کیجئے. یہ آج کے لیے اب جو کام ہو گیا اس کے لیے نہیں کرو، ہمیشہ کے لیے. یہ بار بار مسائل پیدا ہونے والے ہیں. تو اس سلسلے میں اچھی طرح دماغ بنا لیجئے. اگر آپ کو ان علماء جو تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں کام کرتے ہیں، ان کے موافق تمہاری سوچ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان پر کسی قسم کا الزام مت لگاؤ، کسی قسم کا بہتان نہ لگاؤ، اپنے خیالات کے مطابق ان کو نہ سوچو. علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کائنات میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کو علماء ہیں. کیا سمجھ رکھتے ہیں چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا جائے گا؟ چند پیسوں کے لیے ساری قوم سے سودا کر لیا جائے گا؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. اور اچھی طرح سمجھ لو، کچھ کتابوں کو پڑھ لینے سے، کچھ کتابوں کو یاد کر لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جائے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. بہتان نہ لگاؤ، ورنہ یہ علماء میدان میں اترنا چھوڑ دیں گے، رہنمائی کرنا چھوڑ دیں گے. کام کرے تو بھی تکلیف ہے، نہیں کرے تو بھی تکلیف ہے. اگر چھوڑ دیا علماء دامن قوم کا، کام کرنا چھوڑ دیا تو نقصان پوری قوم کا ہوگا. اور سن لو، بہتان لگاتے ہیں تو جس بہتان کو تم نے لگایا ہے، کل قیامت کے دن اس وقت تک تم جنت میں جا نہیں سکو گے. جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکو گے جب تک کہ وہ بہتان کو ثابت نہ کر دیں. ثابت نہ کر دیں. تمہارا حج کام نہیں آئے گا، تمہارے عمرے کام نہیں آئیں گے، تمہاری نمازیں کام نہیں آئیں گی، تمہاری تہجد کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم کسی پر جو بہتان باندھیں گے، چاہے وہ بیوی پر بہتان باندھے، بیوی شوہر پر بہتان باندھے، دوست پر بہتان باندھے، یا قوم پر بہتان باندھے، یا کسی قوم کے فرد پر، کسی رہنما پر آپ کسی قسم کا بہتان باندھتے ہیں تو سمجھ لو اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم اس بہتان کو ثابت نہ کر دو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا خلاف کام ہو رہا ہے یا ہمارے سے رائے میں اختلاف رکھتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کیا تمہیں لے رہے گا، کیا تمہیں ان کو دے ڈالے رہے گا. ارے تمہارا دماغ جیسا سڑا ہے،
گندا ہے ویسا دوسروں کو بھی ایسا سوچتے. عربی مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسہ بول کے. انسان ویسے ہی سوچتا ہے جیسا اس کا دماغ ہوتا ہے. تمہارے دماغ میں ایک گندگی بھری ہوئی ہے, خباثت بھری ہوئی ہے, تو دوسروں کے بارے میں کیسے ایسا سوچ لیتے. تو بہرحال اگر خدا نہ خواستہ فیصلہ ہمارے تدبیروں کے خلاف نکلے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اور ایک دوسرے پر اختلاف, ایک دوسرے پر الزام تراشی, ایک دوسرے پر بہتان باندھنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے فیصلے پر راضی رہو, اور یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے سمجھو الحق الا للہ. چاہے وہ کیسی بھی سازشوں کی بنا پر, چاہے وہ کیسی بھی چیز, جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا وہ کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی. مخالفین کی سازش اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں, اللہ کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں, تب اس وقت اللہ یہ مخالفین کی سازشیں کامیاب ہونے لگتی ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک, جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہے اس سلسلے میں کوشش کرو, اس کے حریص بنو. واستعن باللہ, اور اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں مدد طلب کرو, دعائیں کرتے رہو. ولا تعجز, عاجز نہ ہو, مایوس نہ ہو. وان اصابک شیء, اگر اتفاق سے تمہاری کوششوں کے باوجود تمہیں کوئی نقصان پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھاتے ہیں فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا کذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں تدبیریں کرنے کے بعد, اسباب اختیار کرنے کے بعد اتفاق سے اس کے باوجود تکلیف پہنچے تو پھر یہ نہ کہو کہ ہمیں ایسا کرتے تو ایسا نتیجہ نہیں نکلتا تھا, یہ اگر مگر نہ کہو, بلکہ یہ کہو قدر اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے, فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, ہم اسے مانیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ اس مذہب اسلام والوں کو یہ تعلیم دی گئی تدبیر اختیار کرو, فیصلہ اللہ کے حوالے کرو, جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر راضی رہو. تقدیر کا واقعہ پیش آنے سے پہلے مسلسل اللہ تعالیٰ کے سے دربار میں دعائیں کرتے رہو, اللہ کو مناتے رہو. اللہ اگر راضی ہو گئے فیصلہ ہمارے موافق آ کر رہے گا, اگر اللہ راضی ہو گئے دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا, اللہ اگر راضی ہو گئے کوئی ہمیں تکلیف پہنچا نہیں سکے گا. اس لیے بھائی بزرگوں, میں دیکھ رہا تھا کہ یہ انتخابات کے دور میں حال عجیب حال تھا ہمارا. ایک ہی گھر کے 3 فرد, باپ ایک پارٹی میں, بھائی ایک پارٹی میں, اور ایک بھائی اب ایک پارٹی میں, بے ڈھنگے طریقے سے سوچے سمجھے بغیر کام کیا ہے, محنت کی ہے, اور پوری زور لگا کر محنت کی ہے. جتنے محنت کی وہ اللہ بہتر جانے کون کون کیسی محنت کی. اب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر کسی قسم کا الزام تراشی نہ ہو. ہم دوسروں کے لیے ہم کئی کو آپس میں لڑیں, ہم دوسرے کے لیے کئی کو آپس میں جھگڑا کریں, ہم دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے لیے کیوں نفرت کریں. بہرحال ہم نے جو غلطی کی, بہرحال آئندہ کے لیے اس طرح کی غلطی نہ ہو. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب کہ یہ غلطی کرنے کی ضرورت, اب یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں, ان کی طرف سے ایسا ہوا, ان کی طرف سے ایسا ہوا, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فیصلہ ظاہر ہونے کے بعد, تقدیر کا فیصلہ ظاہر ہونے کے بعد لو اگر مگر کی باتیں نہ کرو, جو ہوا ہے اسے قبول کرو, اور آئندہ کے لیے جب تدبیر اختیار کرو گے تو پھر سوچو پچھلی مرتبہ ہم نے کیا تدبیر میں چوک کی تھی, سبب اختیار کرنے میں کیا غلطی کی تھی, اس کے بارے میں وہاں پر تو کم از کم سبق حاصل کر کو صحیح ہو جاؤ. تو خوشی مناتے وقت بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارے سے اختلاف رائے رکھنے والا, چاہے ہماری قوم کا ہو چاہے دوسری قوم کا ہو, اسے تکلیف نہ ہو. اگر اتفاق سے کسی قسم کی ہمارے خیالات کے خلاف فیصلہ آئے, اللہ نہ کرے, تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. مایوسی کفر ہے. اللہ پر ایمان رکھ کر اس فیصلے کو قبول کرو, اور اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو بندہ قبول کرے، جب بندہ قبول کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کل آنے والا فیصلہ جو ہے امت مسلمہ کے حق میں بہتر فیصلہ آ جائے اور ملک ملت کے لیے نفع پہنچانے والا فیصلہ آ جائے۔ مخالفین اسلام کو ختم کرنے والے، حجاب کو ختم کرنے والے یا مساجد کی میناروں سے اذان کی آواز بلند کرنے سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دشمن آپس میں لڑا کر اپنی اقتدار کی کرسیاں مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے اقتدار سے دور رکھیں، دور رکھیں، دور رکھیں، آمین۔